مٹی میں ہوا کی کمی کا پودوں کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے اور یہ جو مٹی میں موجود ہوا ہوتی ہے اس کا فصلوں کی پیداوار کے اوپر بھی کیا اثر ہوتا ہے، اس کے اوپر آج میں گفتگو کروں گا۔ آپ کو بتا چلوں کہ زراعت میں اچھی فصل حاصل کرنے کے لیے صرف پانی اور کھاد ہی کافی نہیں ہوتے، بلکہ مٹی میں مناسب مقدار میں ہوا کا موجود ہونا بھی انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ مٹی میں موجود ہوا دراصل آکسیجن اور دیگر گیسوں پر مشتمل ہوتی ہے جو پودوں کی جڑوں اور مٹی میں موجود جراثیم کے لیے زندگی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر مٹی میں ہوا کی مقدار کم ہو جائے تو پودوں کی نشو و نما متاثر ہوتی ہے اور پیداوار میں نمایاں کمی آ سکتی ہے۔ زرعی ماہرین کے مطابق صحت مند زرعی مٹی میں تقریباً 25% ہوا، 25% پانی، 45% مدنی زراعت اور تقریباً 5% نامیاتی مادہ موجود ہوتا ہے۔ یہی توازن مٹی کو زرخیز اور پودوں کے لیے موزوں بناتا ہے۔ عالمی زرعی تحقیقاتی ادارہ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے مطابق مٹی میں ہوا کی مناسب مقدار پودوں کی جڑوں کو آکسیجن فراہم کرتی ہے اور جو ان کی صحت اور نشو و نما کے لیے بے حد ضروری ہے۔ پودوں کی جڑیں بھی انسانوں کی طرح سانس لیتی ہیں، انہیں اپنی نشو و نما اور غذائی اجزاء کو جذب کرنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب مٹی میں ہوا موجود ہوتی ہے تو جڑیں آکسیجن حاصل کر کے توانائی پیدا کرتی ہیں اور مٹی سے پانی اور غذائی اجزاء جذب کرتی ہیں۔ اگر مٹی میں ہوا کم ہو جائے تو جڑوں کو آکسیجن نہیں ملتی اور ان کی نشو و نما متاثر ہونے لگتی ہے۔ اس صورت میں پودے کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کی پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ مٹی میں ہوا کی کمی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے عام اور بڑی وجہ مٹی کا سخت یا کمپیکٹ ہو جانا ہے۔ جب زمین پر زیادہ مشینری چلائی جائے یا مٹی کو بار بار دبایا جائے تو مٹی کے چھیدے بند ہو جاتے ہیں اور ہوا کا گزر مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ پانی یا پانی کا کھڑا رہنا مٹی میں ہوا کی کمی کا باعث بنتا ہے، کیونکہ پانی مٹی کے چھیدوں کو بھر دیتا ہے اور آکسیجن کے لیے جگہ کم ہو جاتی ہے۔ مٹی میں ہوا کی کمی کا سب سے پہلا اثر پودوں کی جڑوں پر پڑتا ہے۔ جب جڑوں کو آکسیجن نہیں ملتی تو وہ صحیح طریقے سے بڑھ نہیں پاتی۔ اس کی وجہ سے جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں اور مٹی سے غذائی اجزاء جذب کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ زرعی تحقیقاتی ادارے یونائٹڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر آرگنائزیشن کے مطابق آکسیجن کی کمی کی صورت میں جڑوں کی نشو و نما 30 سے 50% تک کم ہو سکتی ہے، جس سے پودوں کی مجموعی صحت متاثر ہوتی ہے۔ جب مٹی میں ہوا کی کمی ہو جاتی ہے تو پودے غذائی اجزاء کو مناسب طریقے سے جذب نہیں کر پاتے، خاص طور پر نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم جیسے اہم غذائی عناصر کا جذب متاثر ہوتا ہے۔ نتیجتاً پودوں میں غذائی کمی کی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں، جیسے کہ پتوں کا پیلا ہونا، نشو و نما کا رک جانا اور کمزور شاخیں بننا۔ مٹی میں موجود فائدہ مند جراثیم بھی آکسیجن کی ضرورت رکھتے ہیں۔ جب مٹی میں ہوا کی کمی ہو جاتی ہے تو یہ جراثیم غیر فعال ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ اس سے مٹی میں نامیاتی مادے کے گلنے سڑنے کا عمل بہت سست ہو جاتا ہے اور غذائی اجزاء کی دستیابی کم ہو جاتی ہے۔ تحقیقاتی رپورٹس کے مطابق مٹی میں آکسیجن کی کمی کی صورت میں مٹی کے مفید جراثیم کی سرگرمی 40% تک کم ہو سکتی ہے۔ جب مٹی میں ہوا کم ہو جائے تو ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جو پودوں کی بیماریوں کو بڑھا دیتے ہیں اور خاص طور پر جڑوں کی بیماریاں جیسے روٹ راٹ بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بیماریاں جڑوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، جس سے پودے کمزور ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات مکمل طور پر مر بھی سکتے ہیں۔ مٹی میں ہوا کی کمی کا سب سے بڑا اثر فصل کی پیداوار پر پڑتا ہے۔ جب جڑیں کمزور ہوں، غذائی اجزاء کا جذب کم ہو اور بیماریوں کا خطرہ بڑھ جائے تو فصل کی پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ انٹرنیشنل فرٹیلائزر ایسوسی ایشن آرگنائزیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق اگر مٹی کی ساخت کو بہتر بنا کر ہوا کی مقدار کو مناسب رکھی جائے تو فصلوں کی پیداوار میں 15 سے 25% تک اضافہ ممکن ہے۔ مٹی میں ہوا کا ہونا پودوں کی صحت اور بہتر پیداوار کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر مٹی سخت ہو جائے تو پانی زیادہ جمع ہو جائے تو مٹی میں آکسیجن کی کمی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے جڑوں کی نشو و نما متاثر ہوتی ہے، غذائی اجزاء کا جذب کم ہو جاتا ہے اور بیماریوں کا خطرہ کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ ماہرین زراعت کے مطابق مٹی کو نرم رکھنا، نامیاتی مادہ شامل کرنا اور مناسب نکاسی آب کا انتظام کرنا مٹی میں ہوا کی مقدار کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ صحت مند مٹی وہی ہے جس میں پانی، ہوا اور غذائی اجزاء کا توازن موجود ہو، کیونکہ یہی توازن بہتر فصل اور پائیدار زراعت کی بنیاد ہوتا ہے۔ آج میں نے مٹی میں جو ہوا کی موجودگی جو توازن ہے اور اس کا فصل کی جو پیداوار ہے اور پودے کی جو گروتھ ہے اس کے اوپر جو اثر ہے اس کے حوالے سے آج میں نے آپ کے ساتھ معلومات شیئر کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ ہمارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو لائک کیجئے، فالو کیجئے اور سب سے امپورٹنٹ چیز یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔